اللہ علیہ کی قیادت میں، چاہے وہ جس طبقہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وکیل ہوں، تب بھی انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا قائد تسلیم کیا۔ اگر ڈاکٹر ہوں، انہوں نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا قائد اور لیڈر تسلیم کیا۔ اگر انجینئر ہیں، انہوں نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا لیڈر تسلیم کیا۔ یہاں تک کہ بر صغیر کے علماء نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کی زیر سرپرستی پاکستان کے قیام کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا، اور بالآخر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ وطن عطا فرمایا۔ اس وطن کے لیے میرے بھائیوں بہت قربانیاں دی گئیں۔ یہ وطن ہمیں راتوں رات نصیب نہیں ہوا۔ اس وطن کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی بہت قربانیاں ہیں، اور وہ قربانیاں صرف اس لیے تھیں کہ ہماری آنے والی نسل ہندوؤں کے رسم و رواج سے آزاد ہو اور ان کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ہو، کیونکہ مسلمان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے لیے اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس کو زندگی گزارنے کے قوانین عطا فرمائے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں یہ اذان والا رواج نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کو ہم گٹی ڈالنا کہتے ہیں، یہ گٹی ڈالنا ہماری اصطلاح ہے، لیکن شریعت کے اندر موجود ہے۔ ہم مسلمان کسی نیک انسان سے یہ کام کرواتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے بچوں کے اندر اپنی خواہشات چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر اس طرح کا نیک انسان بنے۔ ہندوؤں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارا بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جب ہم اس کو سلانے لگتے ہیں تو سلانے کے لیے مسلمانوں کے گھروں کے اندر لوری اور سنائی جاتی ہے۔ جب مسلمان اپنے بچوں کو اور ہندو اپنے بچوں کو سلانے لگتے ہیں تو مسلمان اور الفاظ سنا کر لوری دے کر ان کو سلاتے ہیں، اور ہندوؤں کی لوری اور ہے، وہ اور طریقے سے اپنے بچوں کو سلاتے ہیں۔ مسلمانوں کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو مسلمانوں کے بچوں کی پرورش علیحدہ ہوتی ہے، ہندوؤں کے بچوں کی پرورش علیحدہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا ختنہ کیا جاتا ہے، ہندوؤں کے اندر اس کا رواج نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، 5-7 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نماز کا پابند کرنے کے لیے، نماز کا عادی بنانے کے لیے نماز کی تعلیمات اور ترغیب کا حکم دیا ہے۔ ہندوؤں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بچہ جب پڑھائی لکھائی کے
بچوں کو یہ قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ مسلمانوں کے بچوں کو والدین کی عزت، والدین کا احترام، بڑوں کا احترام اور معاشرے کے اندر امن و استحکام کے لیے تعلیمات دی جاتی ہیں۔